بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں اور بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ بتاؤں گی۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کا غرور زیادہ ہو گیا تو وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے سے ہی لکڑیوں اور پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی خدا ماننے پر رضامند ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ کو بالکل بھلا چکے تھے اور ان کو اس طرح زندگی گزارتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا۔ اللہ پاک نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ان میں اپنا نبی بھیجنے کا ارادہ کیا۔ نمرود کے دربار میں بہت سے نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام رکھتا تھا اور نمرود کے بہت قریب بھی تھا۔ ایک دن نجومی نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر کے لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی سلطنت کو بھی ختم کر دے گا۔ نمرود نے باقی نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کا یہ حکم دینا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے، اور نمرود جلاد کے کہنے پر اس وقت 1,00,000 بچوں کو قتل کیا گیا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی، ان کا نام تاریخ میں نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور پھر بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے میرے اللہ، میں اپنے جگر کے ٹوٹے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے اس کو تو ہی بچانا۔ پھر انہوں نے اس بچے کو بوسہ دیا اور غار کے تہہ خانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کو لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوراک پہنچتی رہی، اور اس خوراک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک عام بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو آپ علیہ السلام باتیں کرنے لگ گئے، اور جب آپ کی عمر 7 سال تک پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو ضرورت مندوں کی مدد کرنا سکھاتی اور گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سناتی، مگر انہیں کیا معلوم تھا وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت کر رہی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلو۔ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آزر کو تورات کی کتاب میں حضرت ابراہیم کا چچا کہا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق بتایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید اور کچھ احادیث میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کہا گیا ہے، لہٰذا قرآن مجید میں اور کچھ احادیث میں آزر کو جو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر کہا گیا ہے۔ آزر مٹی، پتھر اور لکڑیوں کے بت بناتا، ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھ فروخت کرواتا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چاچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی اور کوڑا کرکٹ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی کہ لوگو، آؤ مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے۔ بتوں کے ساتھ یہ سلوک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستوں کی نظر میں انتہائی توہین آمیز تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ پرستش کے لائق نہ یہ بت ہیں اور نہ نمرود ہے، بلکہ لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اور نام تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے جس نے ہنگامہ کر دیا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے، جو عزر کے گھر میں بڑا ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو سزا دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ اب میں جس کو چاہوں زندگی بخشوں اور جسے چاہوں موت بخشوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو اس شخص کو زندہ کر جس کو قتل کیا ہے۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ نمرود اس سوال کا جواب نہ دے سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہیں۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے سمجھاؤں گا، یہ آپ کے خلاف اور بتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر اسے بھیج دیتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین مضبوط تھا۔ گھر آ کر اپنے چچا جان سے کہنے لگے، اے چچا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ ہی یہ سنتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور آپ اس کو خود بناتے ہیں اور خود ہی پوجتے ہیں۔ آزر یہ بات سن کر غصے میں آیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے نکلے اور کہنے لگے، اے چچا، آپ نہیں مانتے، نہ مانیں، میرا خدا سچا ہے اور میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے نکل کر اپنے رہنے کی جگہ بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو بتوں کی گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور بتوں کو اکٹھا کر کے پوجتے تھے اور اپنی روایات کو انجام دیتے تھے اور شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانے میں کوئی نہیں ہے، بتوں کا محافظ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے تو بت خانے کو بڑی شان و شوکت سے سجایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا لے آئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھانا ان بتوں کے آگے رکھا اور کہا، یہ کھانا کھاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کھانا تو تمہارے آگے رکھا ہوا ہے۔ لیکن بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا۔ ایک بڑے بت کو چھوڑ کر اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔
جب شہر سے سارے واپس آئے اور بت خانے پہنچے تو تمام بت ٹوٹ چکے تھے اور ایک بڑا بت صحیح سلامت موجود تھا۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ سب کس نے کیا۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی برائی کرتا ہے، ہو سکتا ہے یہ سب اسی نے ہی کیا ہو۔ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ ہمارے بتوں کو تم نے توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اعتماد سے جواب دیتے ہیں کہ یہ سارا کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، دیکھو اس کے کندھے پر کلہاڑا بھی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ بول نہیں سکتا، بولنا تو دور کی بات ہے، اس کی آنکھ پر مکھی بیٹھ جائے یہ تو وہ بھی نہیں اڑا سکتا، یہ کسی کو نفع اور کسی کو نقصان کیسے پہنچائے گا؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس کو خدا مانتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو، اس کے آگے سجدے کرتے ہو، اور تم لوگ اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بہت غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی نوجوان سچ کہہ رہا ہے کہ پتھر لکڑیوں کے پتلوں میں کون سی طاقت ہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ تم نے ہی ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا ہے، آج تم کو چھوڑ دیا تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل تم ہمارے بت خانے کو ہی توڑ دو گے۔ وہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، ابراہیم تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ ہی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ وہی ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے ارد گرد وہاں کے تمام لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس شخص کو سزا دی جانی ہے، اس شخص کی سزا کے لیے ایندھن اکٹھا کر دیں۔ اور ادھر بتوں کے پجاریوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو کوئی لوگ ایندھن جمع کریں گے اس کی تمام خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا اور بڑا سا ڈھیر لگا دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو مسکرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینار کو دیکھا جو میدان سے کچھ ہی دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جس میں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر و بشیر بیٹھے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے پاس لایا گیا تو ان لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آگ میں ڈالا جائے۔ اس وقت شیطان نے ان لوگوں کے دل میں منجنی کا خیال ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنی کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت زمین نے اللہ پاک سے کہا کہ مجھ پر تیری عبادت کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ تیرا اس بندے کو جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، زمین پر وہ واحد بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، وہ لوگ اسے جلا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ اگر مجھ سے میری مدد طلب کرے گا تو میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جب وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے اور فرمایا کہ اے ابراہیم، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کوئی حاجت تجھ سے نہیں ہے، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا۔ اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی اور وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ گفتگو میں مشغول رہے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالہ پیدا ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی اس پر پھونک مارتی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا۔ جب خدا نے آگ کو وحی دی کہ سرد ہو جا تو دنیا میں 3 دن تک آگ میں گرمی نہیں رہی تھی۔
اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ نوجوان، تعجب ہے کہ تمہارا اثر آگ پر بھی چلتا ہے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا، لیکن اس نے پھر بھی آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا۔ نمرود کو خوف ہوا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے باہر جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بے دین لوگوں کے ساتھ خود بھی نہیں رہنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور آپ کے بہت سے بھیڑ اور کافی سامان بھی تھا جس کو لے کر آپ شہر سے باہر نکلے۔ نمرود نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام سے بھیڑ بکریاں اور باقی سارا سامان بھی لے لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ بھیڑ بکریاں لینا چاہتے ہو تو مجھے میری وہ عمر واپس کر دو جو عمر لگا کر میں نے یہ سب اکٹھا کیا ہے۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ معاملہ نمرود کے ایک منصب کے پاس گیا۔ اس نے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب بھیڑ بکریاں اور ان کا سامان واپس کیا جائے۔ آپ علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور اس نے ایک دن مقرر کر لیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنے مچھر ہوئے جس سے فساد طاری ہو گئی۔ وہ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے، ان کے ناک، منہ، کان میں گھس گئے اور نمرود بھی رسوا اور شرمندہ ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ مچھر اس کے دماغ میں گھس جائے اور اس کا دماغ کھا جائے۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے کچھ لوگوں سے کہا کہ ڈنڈا لے کر اس کے سر پر ماریں، اس سے شاید اس کو سکون مل جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزر گئے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اور اسی طرح کی مزید واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔